السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ رات کا آخری پہر تھا۔ جیسے ہی سب گھر والے سو گئے تو میں نے اپنے اوپر ایک چادر لی اور اس راز کا پتہ معلوم کرنے کے لیے گھر سے نکل آئی۔ 2 گلیاں چھوڑ کر میں ایک حویلی کے اندر آ گئی تھی۔ اس نے مجھے یہی پتہ بتایا تھا، پر اچانک ہی مجھے چیخوں کی آواز سنائی دی۔ میں جیسے ہی اس کمرے کے اندر گئی تو وہ دردناک منظر دیکھ کر میری روح کانپ گئی تھی، کیونکہ میری نند تو وہاں میرا نام رودابہ ہے۔ میرا سسرال بہت اچھا تھا۔ میں اپنے آپ کو بہت ہی خوش قسمت سمجھتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ نند اور بھابھی کا رشتہ کبھی بھی اچھا نہیں بنتا، پر اس معاملے میں میری قسمت بہت ہی اچھی تھی، کیونکہ میری نند بہت ہی اچھے اخلاق کی حامل تھی۔ جیسے ہی اس کا رشتہ ایک بہت بڑے گھر سے آیا تو اس نے اف تک نہ کی، اور یوں میری ساس نے اس کا رشتہ پکا کر دیا۔ میں اپنی ساس کو سمجھانے لگی کہ اگر میری وجہ سے نند کی شادی جلدی کر رہی ہیں تو ایسا مت کرے، کیونکہ میں اس کی بھابھی زیادہ کم اور بہن زیادہ ہوں۔ میں کبھی بھی اس سے مقابلے بازی نہیں کروں گی۔ پر ساس اس سے کہنے لگی کہ دیکھو، یہ تو تمہاری قسمت ہے کہ تمہیں اچھا گھر ملا ہے، لیکن ہمارا ماننا یہ ہے کہ جب لڑکی 18 سال کی ہو جائے تو اس کی شادی کر دینی چاہیے، اور اب نبیلہ بھی پورے 18 سال کی ہو گئی ہے، اسی لیے ہمیں اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ میں نے جیسے ہی نبیلہ سے پوچھا کہ کیا تم اس شادی سے خوش ہو، وہ پھیکا سا مسکرا دی تھی۔ مجھے ایسا لگا تھا جیسے وہ شادی سے خوش نہ ہو۔ میں نے اس سے کہا کہ دیکھو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم خوش نہیں ہو تو مجھے بتا دو، میں تمہاری طرف سے ساس سے بات کر لوں گی۔ کہنے لگی نہیں، ایسا ہرگز مت کرنا، تم جانتی ہو نا گاؤں کا کیا رواج ہے، اب تو سب کچھ پکا ہو گیا ہے، اب تو واپسی کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ یوں نبیلہ کی شادی ہو گئی تھی، لیکن وہ اپنی رخصتی والے دن بہت زیادہ روئی تھی۔ مجھے بھی اس کے جانے کا بہت دکھ تھا، کیونکہ ہم دونوں میں کافی اچھی بنتی تھی۔ سارا گاؤں سب کو ہماری مثال دیا کرتا تھا کہ دیکھو تو صحیح، ان کا آپس میں کتنا گہرا رشتہ ہے۔ نند کی شادی کو کچھ ہی دن ہوئے تھے، لیکن وہ جب بھی ہمارے پاس ملنے کے لیے آتی تو مرجھایا ہوا چہرہ لے کر بیٹھی رہتی تھی۔ میں اس سے کہتی تھی کہ دیکھو، تم خوش رہا کرو، تمہارا شوہر کتنا امیر ہے، تمہیں تو کسی چیز کی کمی بھی نہیں ہے، لیکن وہ اسی طرح سست اور نڈھال رہتی تھی۔ 1 ہفتہ ایسے ہی گزر گیا تھا جب اچانک ہی میں امید سے ہو گئی۔ اللہ نے مجھے بیٹے سے نوازا، جس کی وجہ سے گھر میں بہت بڑا فنکشن رکھا گیا۔ میں نے نبیلہ کو بھی بلایا تھا، وہ 2-3 دن پہلے ہی میرے گھر آ گئی تھی۔ فنکشن کی وجہ سے ہم نے پاس کے سارے لوگوں کو بھی دعوت دی تھی۔ تبھی گلی کا وہ لڑکا ایاز بھی ہمارے گھر آ گیا تھا۔ میں نے اسے دیکھ کر اس کو کہا کہ ایاز، تمہیں تو میں نے بلایا بھی نہیں تھا، پھر تم یہاں کیوں آ گئے؟ جب کہنے لگا کہ مجھے لگا کہ شاید آپ مجھے بلانا بھول گئی ہیں تو میں خود ہی آ گیا تھا۔ وہ ہم دونوں کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں مجھ پر کم اور نبیلہ پر زیادہ تھیں۔ کچھ دیر تک نبیلہ وہاں بیٹھی رہی، لیکن پھر جلدی سے ہی اندر بھاگ گئی۔ اس کی اس حرکت پر مجھے کافی تعجب لگا تھا۔ میں نے یاس سے کہا کہ تم پہلے تو نبیلہ سے بہت زیادہ باتیں کرتے تھے، پر اب جب وہ کبھی کبھار سامنے آتی ہے تو تم اسے کوئی بات ہی نہیں کرتے۔ ایاز کہنے لگا کہ یہ بات تو اب خود نبیلہ سے پوچھ لیں۔ ایاز ایک یتیم لڑکا تھا جس کا اس گاؤں میں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ ہر کسی کی مدد کرتا تھا۔ وہ 24 گھنٹے تیار رہتا تھا۔ اگر رات کے وقت بھی کسی کو اس کی مدد چاہیے ہوتی تھی تو وہ ایک جن کی طرح حاضر ہو جاتا تھا۔ میری تو ایاز کے ساتھ بہت ہی بنتی تھی، کیونکہ میرا کوئی دیور جو نہیں تھا، میں نے اسے اپنا چھوٹا دیور ہی بنایا ہوا تھا۔ تبھی آئے روز اسے اپنے گھر بلا لیتی تھی۔ نبیلہ بھی اس سے کام کروا لیتی تھی، لیکن نبیلہ تھوڑی دیندار تھی، اسی لیے وہ بہت زیادہ جھجکتی تھی۔ اس بار بھی وہ اندر بھاگ گئی تھی۔ میں نے پہلے تو کبھی اسے ایسا کرتے نہیں دیکھا تھا۔ شادی کے بعد وہ پہلی دفعہ ایاز سے ملی تھی۔ ایاز جیسے ہی واپس چلا گیا اور ہم سب فنکشن سے فری ہو گئے تو میں نے نبیلہ کو کہا کہ کیا ایاز اور تمہارے بیچ کوئی لڑائی چل رہی ہے؟ نبیلہ کہنے لگی کہ نہیں، ایسی بات بالکل نہیں ہے، بھلا میں اس سے کیوں لڑوں گی؟ میں نے اسے کہا تو پھر کیا تمہارے شوہر نے تمہیں منع کیا ہے
کہ ایاز سے بات نہ کرنا۔ کہنے لگی کہ ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے، میرے شوہر نے تو مجھے کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے کہ اس معاملے میں وہ بہت ہی کھلے مزاج کے حامل ہیں، اور مجھے بھی ان کا یہ رویہ بہت پسند ہے، کیونکہ شوہر کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اتنا شکی مزاج نہیں ہونا چاہیے کہ بیوی کی زندگی ہی برباد ہو جائے۔ میں تنگ آ کر کہنے لگی، اگر ایسی بات ہے تو پھر تم اتنی اداس کیوں رہتی ہو؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، لڑکیاں تو ایسے شوہر کے لیے ترستی ہیں، پر تمہیں جب یہ نعمت ملی ہے تو تمہارا تو منہ ہی لٹک گیا ہے۔ نبیلہ کہنے لگی، بھابی ایسی بات نہیں ہے، میں بہت خوش ہوں۔ دن ایسے ہی گزرنے لگے تھے جب ایک روز نبیلہ نے ہمیں خوشخبری سنائی کہ اس کے شوہر کا تبادلہ ہو گیا ہے۔ اس کے شوہر اب باہر ملک چلا گیا تھا، لیکن اب نبیلہ ہمارے پاس ہی آ گئی تھی۔ میرا تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ ہم لوگ پھر سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے لگے تھے۔ یوں نبیلہ تو بہت خوش ہو گئی تھی، پر مجھے کافی حیرت ہوتی تھی کہ میں تو اپنے شوہر کے بغیر ایک پل بھی نہ گزاروں، لیکن نبیلہ تو ایسے خوش تھی جیسے اس کی تو عید ہو گئی ہو۔ جبکہ اس کا شوہر اس کے ساتھ تھا تو وہ اداس رہتی تھی۔ اور ایک روز اچانک ہی نبیلہ کو کسی کا فون آیا تھا، لیکن کچھ ہی دیر بعد اسے ایسی خبر ملی کہ اس کے ہاتھوں سے وہ فون گر گیا تھا۔ ہر کوئی نبیلہ سے پوچھ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے، بتاؤ تو صحیح۔ ہم سب کو ہول اٹھنے لگا تھا جب ساس نے بتایا کہ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ ہم لوگ سکتے میں آ گئے تھے۔ نبیلہ کا تو رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ جس ملک میں اس کا شوہر تھا وہاں اور کوئی بھی جاننے والا نہیں تھا، تبھی اس کی ڈیڈ باڈی اسی ملک میں ہی رہی تھی۔ اب نبیلہ بیوہ ہو گئی تھی۔ گاؤں والوں نے تو افسوس کا اظہار کیا تھا۔ میری شہر کی دوستوں کو جیسے ہی میری بیوہ نند کا پتہ چلا، انہوں نے مجھے یہی مشورہ دیا کہ ہم تو کہتے ہیں جلدی سے اس کی پھر سے شادی کروا دو، کیونکہ ابھی یہ جوان ہے، کل کلاں کو اگر اس کی عمر زیادہ ہو گئی تو بیوہ لڑکی کو کہاں رشتے ملتے ہیں۔ میں نے اپنی ساس سے بات کی تو ساس کانوں کو ہاتھ لگانے لگی کہ توبہ کرو، میں اپنی بیٹی کی زندگی برباد نہیں کروں گی۔ پہلے ہی اتنی مشکل سے اس کی جان چھوٹی ہے، اور ویسے بھی ہمارے گاؤں میں یہ رواج بالکل بھی نہیں ہے۔ ساس کی باتیں سن کر میں ہکا بکا ہو گئی تھی کہ کیسی ماں ہے جو اپنی بیٹی کے لیے ایسے الفاظ نکال رہی ہے۔ نبیلہ کی عدت پوری ہونے والی تھی۔ نبیلہ کو دیکھا تو وہ ابھی بھی سفید رنگ کا لباس ہی پہنتی تھی۔ اس روز میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس کے بھی تو ارمان ہوں گے، وہ ہم جیسے رنگ برنگے کپڑے پہنے۔ میں اس کے لیے ایک خوبصورت لال رنگ کا لباس لے آئی۔ رات کے وقت میں نبیلہ کے کمرے میں چلی گئی اور اس سے کہنے لگی کہ دیکھو میں تمہارے لیے کیا لائی ہوں۔ نبیلہ نے جیسے ہی وہ دیکھا تو وہ مجھے غصے سے کہنے لگی کہ بھابی یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ جانتی ہیں نا اگر اماں کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے جان سے مار دیں گی۔ میں یہ کپڑے بالکل بھی نہیں پہنوں گی۔ میں نے نبیلہ کو زبردستی وہ جوڑا پہنا دیا اور اس سے کہا کہ اگر کسی نے تمہیں کچھ کہا تو مجھے بتانا، میں خود نبٹ لوں گی۔ لیکن اگلے ہی دن میری ساس نے واویلا مچا دیا کہ یہ تم نے نبیلہ کے ساتھ کیا کر دیا۔ اس نے نبیلہ کے سارے کپڑے جلا دیے تھے، نہ جانے وہ ایسا کیوں کر رہی تھی۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ نبیلہ بیوہ ہوئی ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہوا ہے، اسے طلاق تھوڑی ہوئی ہے جو آپ اتنا ماتم کر رہی ہیں۔ جب ساس ہکلا گئی اور کہنے لگی اللہ نہ کرے جو اسے طلاق ہوتی، اگر طلاق ہوتی تو ہم تو بری طرح بدنام ہو جاتے۔ شکر کرو کہ اس کا شوہر ہی مرا ہے۔ پر نبیلہ تو ایک مورتی کی طرح بے جان سی بیٹھتی تھی، جیسے اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہو۔ دن ایسے ہی گزرنے لگے تھے۔ اب میں جان گئی تھی کہ ساس نبیلہ کی شادی بالکل بھی نہیں کرے گی اور پورے گاؤں والے نند کو چین کی زندگی نہیں گزارنے دیں گے۔ ایک روز میں نے نبیلہ سے پوچھا، کیا تم ایسے ہی اسی گھر میں اپنے شوہر کی موت کا ماتم مناتی رہو گی؟ تمہیں چاہیے کہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاؤ۔ اگر خود ایسا نہیں کر سکتی تو اس میں تمہاری مدد کروں گی۔ نبیلہ کہنے لگی کہ بھابی میں نہیں چاہتی کہ آپ میرے معاملات میں ٹانگ اڑا کر پھنس جائیں۔ آپ کی زندگی کافی خوشگوار چل رہی ہے،
آپ اپنی زندگی پر ہی توجہ دیں۔ اس کی بات پر میرا دل بہت دکھا تھا، پر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں نبیلہ سے اس موضوع پر کبھی بات نہیں کروں گی۔ لیکن اس رات جیسے ہی میں اپنے کمرے سے باہر نکلی تو مجھے اس کی آواز آئی۔ وہ کسی سے بات کر رہی تھی۔ جیسے ہی کان لگائے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ رو رہی ہو، اور کسی سے کہہ رہی تھی کہ تمہاری خاطر میں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے۔ دیکھو، کسی کو بھی نہیں پتا کہ اصل بات کیا ہے، پر اگر تم نہ آئے تو میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ میں نے کافی مشکل سے اس سے جان چھڑائی ہے۔ یہ سن کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ نہ جانے وہ کیا چھپا رہی تھی۔ اگلے روز میں اس پر نظر رکھنے لگی۔ جب نبیلہ نے ایک گاؤن پہنا اور ساس سے اجازت لے کر گھر سے باہر نکل آئی، ساس اسے اب برقعے میں کہیں بھی جانے دیتی تھی۔ مجھے شک ہونے لگا تھا کہ نبیلہ یقیناً کچھ کھچڑی پکا رہی ہے۔ جیسے ہی اس کا پیچھا کیا تو وہ کافی تیز قدموں سے کہیں جا رہی تھی، پر اچانک ہی وہ گلی کی نکڑ پر جا کر رک گئی تھی۔ میں نے جیسے ہی دیکھا تو یہ دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی تھی، کیونکہ وہ تو ایاز کے گھر گئی تھی۔ مجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ وہاں کیوں گئی ہے۔ کچھ دیر بعد نند واپس آئی تو وہ بہت ہی پرسکون تھی، پر یہاں تو میرا دل بہت بے چین تھا۔ میں نے ایاز سے پوچھنے کا فیصلہ کیا اور اس طرح میں نے اس سے ساری بات اگلوا لی تھی۔ جب ایاز کہنے لگا کہ بھابھی، آپ کی نند اور میں، ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور نبیلہ یہی چاہتی ہے کہ جب اس کا شوہر اسے چھوڑ کر چلا گیا ہے تو وہ مجھ سے شادی کر لے۔ یہ سن کر تو میرا دل خوشی سے کودنے لگا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ نبیلہ نے یہ بات مجھ سے کیوں نہیں کہی؟ اگر وہ مجھ سے کہہ دیتی تو میں تو تم دونوں کی شادی پہلے ہی کروا دیتی۔ جب ایاز کہنے لگا کہ پہلے کی بات اور تھی، آپ کی ساس کون سا اس کی شادی مجھ سے کرواتی؟ میں تو کماتا بھی نہیں ہوں، میرا نہ آگے کوئی ہے نہ پیچھے کوئی ہے۔ اب تو اس کا شوہر چل بسا ہے، اب اس کا کوئی ہاتھ بھی نہیں تھامے گا۔ تبھی نبیلہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اس کے گھر رشتہ بھیجوں۔ میں نے اس کو کہا کہ دیکھ لو، یہ کام بہت خطرے والا ہے، لیکن اگر ہمت ہے تو ساس سے بات کر کے دیکھ لو۔ یوں ایاز اگلے دن ہی ساس سے بات کرنے آیا۔ جب ساس نے ایاز کو کھری کھری سنا دی تھی کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کا ہاتھ مانگا، میں اپنی بیٹی کی شادی اب کہیں بھی نہیں کروں گی، یہی اس کی قسمت ہے، یہی اس کا گھر ہے، یہ اسی گھر میں رہے گی، اپنی اس گھر سے ہی اس کی لاش اٹھے گی۔ یوں ایاز اپنی بے عزتی کروا کر واپس چلا گیا، پر مجھے اس پر بہت ترس آیا تھا، جبکہ نبیلہ کا بھی یہی حال تھا۔ لیکن اب وہ میرے خلاف ہو گئی تھی۔ تبھی میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ بھابھی، میں نے کہا تھا نا کہ آپ میرے معاملات میں دخل اندازی مت دیں، آپ نے تو ساری بات ہی بگاڑ کر رکھ دی ہے۔ میں اسی وجہ سے آپ کو نہیں بتانا چاہتی تھی۔ اس کی باتیں سن کر میرا دل دکھنے لگا تھا۔ پہلی دفعہ ہم دونوں کے بیچ ناراضگی کی دیوار قائم ہو گئی تھی، لیکن میں ہاتھ پار ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ میں نے فیصلہ کر ہی لیا تھا کہ میں اب ایاز اور نبیلہ کو ملوا کر رہوں گی۔ اگر نبیلہ یہی چاہتی ہے تو یہی صحیح۔ میں نے نبیلہ کو کہہ دیا تھا کہ میں تمہارا نکاح ایاز سے کروا دوں گی۔ جب وہ کہنے لگی کہ نہیں، میں نہیں چاہتی کہ ہم یہ سب گھر والوں کے خلاف جا کر کریں، میں نے اس سے کہا کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ ایسا ہی ہو سکتا ہے جب ایاز تمہیں ساری زندگی خوش رکھے گا تو تمہیں اور کیا چاہیے۔ یوں میں اپنی نند کا اور ایاز کا نکاح کروا دیا۔ یہ اتنے خفیہ طریقے سے میں نے کروایا تھا کہ کسی کو بھنک بھی نہیں پڑی تھی، میرا شوہر بھی نہیں جانتا تھا۔ لیکن اگلی صبح تو کہرام مچ گیا تھا۔ جب سبھی نبیلہ کو ڈھونڈ رہے تھے، سب کو یہ لگ رہا تھا جیسے وہ بھاگ گئی ہے۔ میں نے بھی اپنا منہ نہ کھولا، اس میں تو میرا ہی ہاتھ تھا۔ اب میں بہت پرسکون ہو گئی تھی کہ نبیلہ اور ایاز کو ایک دوسرے کی محبت مل گئی ہے۔ مجھے تو ایسا ہی لگتا تھا کہ جیسے نبیلہ شروع سے ہی ایاز کو چاہتی تھی۔ میں اپنی زندگی میں مگن ہو گئی تھی۔ میں نے نبیلہ سے رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن میرا اس سے کوئی رابطہ نہ ہو سکا۔ جب ایک روز، اس واقعے کو 6 مہینے گزر گئے تھے،
ساس نے نبیلہ کو اپنی زندگی سے نکال دیا تھا۔ میرا شوہر بھی اپنی بہن کا نام سن کر تڑپ جاتا تھا۔ تبھی رات کو مجھے نبیلہ کا پیغام موصول ہوا۔ مجھے جیسے ہی اس کی کال آئی تو اس کی آواز سن کر تو میری روح کانپ گئی تھی۔ وہ بہت زیادہ رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ بھابھی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں اب اور یہ سب برداشت نہیں کر سکتی، مجھے بچا لیں ورنہ میں مر جاؤں گی۔ یہ سن کر تو میری روح فنا ہو گئی تھی۔ میں اسے کہنے لگی کہ تم کہاں ہو؟ اس نے جیسے ہی مجھے پتہ بتایا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی کہ نہ جانے اس کے ساتھ وہاں کیا ہو رہا ہوگا۔ میں یہ سب کچھ کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ بیٹھے بیٹھے جیسے ہی اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے بازار جا کر ایک چیز خریدنی ہے، تو شوہر کہنے لگا کہ تمہیں اچانک سے بازار کا خیال کیسے آ گیا؟ میں نے ان کی بات ٹال دی اور جیسے تیسے کر کے گھر سے باہر آ گئی۔ اب میری منزل وہی ایڈریس تھا جو مجھے نبیلہ نے بتایا تھا۔ 3 گلیاں چھوڑ کر میں اس حویلی کے پاس آ گئی تھی، لیکن جیسے ہی اندر گئی تو مجھے نبیلہ کی چیخوں کی آواز سنائی دی تھی۔ میری روح فنا ہو گئی تھی، کیونکہ میں نے نبیلہ کو جس حال میں دیکھا تھا وہ حالت بیان سے باہر تھی۔ ایاز اس کے ساتھ تھا، پر اس ایاز کے ساتھ ایک بیگ تھا جس میں پیسے تھے، لیکن ایاز اسے یہی کہہ رہا تھا کہ دیکھو، اگر تمہیں یہ پیسے چاہیے تو تمہیں وہ سب کرنا ہوگا جو میں تمہیں کہوں گا، اور ہاں، تم سے میرا نکاح بھی ہو گیا ہے، اس لیے تم مجھے نہ نہیں کہہ سکتی۔ جبکہ نبیلہ تو اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہی تھی کہ مجھے معاف کر دو، یہ سب میری ہی غلطی ہے، لیکن میں یہ شیطانی کام نہیں کر سکتی۔ جب ایاز نے ایک ہی جھٹکے سے اس کے چہرے پر رکھ کر تھپڑ مارا تھا، نبیلہ اوندے منہ جا گری تھی۔ یہ حرکت دیکھ کر میرا ضبط جواب دے گیا تھا۔ ایاز کہنے لگا کہ میں نے ان پیسوں کا انتظام کیا ہے، لیکن بدلے میں تمہیں یہ سب کچھ کرنا ہوگا، تبھی تمہارا خواب پورا ہوگا۔ جب نبیلہ کہنے لگی کہ میں نے تمہاری شرط پہلے ہی پوری کر دی ہے، یہ پیسے اس شرط کے بعد ہی مجھے ملے ہیں، اب میں تمہارا کوئی کام نہیں کروں گی۔ ان دونوں کی لڑائی دیکھ کر مجھے تو تجسس ہونے لگا تھا کہ نہ جانے کون سا راز ہے جس کے تحت نبیلہ نے اس سے نکاح کر لیا تھا۔ مجھے بہت کچھ کھٹک رہا تھا جب کچھ دیر بعد ایاز وہاں سے وہ پیسے لے کر چلا گیا تھا۔ جبکہ نبیلہ روئے جا رہی تھی، میں بھاری قدموں کے ساتھ اس کے پاس گئی۔ اس نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو ایک جھٹکے سے وہ میرے سینے سے آ لگی اور کہنے لگی، بھابھی، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، پر اب تو کوئی بھی مجھے قبول نہیں کرے گا۔ میں نے نبیلہ سے کہا، دیکھو، میرے سارے الزام میں اپنے سر لے لوں گی، لیکن میں تمہیں بدنام نہیں ہونے دوں گی۔ اگر تم چاہو تو تم ابھی بھی گھر آ سکتی ہو۔ نبیلہ کہنے لگی کہ نہیں، اب تو واپسی کی ساری کشتیاں جلا چکی ہوں اب میں نہیں آ سکتی، اب مجھے اپنے کام کو سر انجام دینا ہوگا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم کس کام کی بات کر رہی ہو؟ جب وہ بولی کہ بھابھی، میں آپ کو اپنی سچائی بتا ہی دیتی ہوں، میرا شروع سے ہی خواب تھا کہ میں باہر جاؤں اور باہر جا کر اپنی پڑھائی مکمل کروں۔ میں ایک آزاد پرندہ بننا چاہتی تھی جس کو کوئی روک ٹوک نہ ہو، لیکن میں غلطی سے اس گاؤں میں پیدا ہو گئی تھی اور ایسے خاندان میں نے قدم رکھا تھا جہاں ایسی آزادی تو بالکل بھی نہیں تھی۔ تبھی میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میری شادی جس سے بھی ہوگی، میں اس کے سامنے یہی شرط رکھوں گی کہ میرے بہت بڑے خواب ہیں، اگر پورا کر سکتے ہو تو مجھ سے شادی کرو۔ پر جیسے ہی میرا وہ رشتہ آیا تو یہ دیکھ کر میں خوش ہو گئی تھی، کیونکہ وہ شخص امیر گھرانے کا تھا۔ یہی خواب لیے بیٹھی تھی کہ یقیناً مجھے وہاں اجازت ہوگی کہ میں باہر جا کر اپنی مرضی سے زندگی گزار سکوں گی۔ یوں میری منگنی ہو گئی تھی، لیکن منگنی کے فوراً بعد مجھے میرے ہونے والے شوہر نے بتایا کہ اسے یہ سب کچھ بالکل بھی نہیں پسند، وہ مجھے باہر بالکل بھی لے کر نہیں جائے گا۔ تبھی میرا چہرہ لٹک گیا تھا۔ میں بائے روز یہی سوچتی رہتی تھی کہ میری زندگی تو بالکل نہیں بدلے گی اور میں اس طرح گھٹ گھٹ کر اس گاؤں میں رہ کر زندگی گزاروں گی۔ تبھی میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس شخص کے ساتھ بالکل بھی نہیں رہوں گی۔ میں نے اس سے طلاق لے لی تھی۔ یہ بات سچ ہے کہ وہ شخص مرا نہیں تھا۔ میں نے جیسے ہی نبیلہ کی باتیں سنی تو میری روح فنا ہو گئی تھی۔
نبیلہ نے اتنا بڑا جھوٹ بولا تھا؟ میں اس سے کہنے لگی کہ تم ہوش میں تو ہو؟ کہنے لگی کہ ہاں، میری اماں کو بھی پتا ہے کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ جس روز مجھے فون آیا تھا اس سے پہلے ہی مجھے طلاق ہو گئی تھی، پر اماں نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ خبردار جو تم نے کسی کو یہ بتایا کہ تمہیں طلاق ہو گئی ہے، تم سب کو یہی بتانا کہ تمہارے شوہر کی موت ہو گئی ہے، کیونکہ اگر گاؤں والوں کو پتہ چلا تو ہماری جگہ جگہ بدنامی ہوگی کہ نہ جانے لڑکی کے ساتھ کیا مسئلہ تھا جو اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی تھی۔ میں یہ سن کر ٹھٹک گئی تھی۔ مجھے ابھی بھی نبیلہ کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، اور اگر یہ بات سچ تھی تو ایاز اور اس کا کیا چکر تھا، کیونکہ ایاز تو نبیلہ سے سچی محبت کرتا تھا۔ میں جب بھی ایاز کی آنکھوں میں دیکھتی تھی تو اس کی آنکھوں میں نبیلہ کے لیے جذبات امڑتے تھے۔ نبیلہ کہنے لگی کہ ہاں، یہ بات سچ ہے کہ وہ مجھ سے سچی محبت کرتا ہے اور مجھ پر جان نچھاور کرتا ہے، لیکن میں نے اس سے اسی شرط پر نکاح کیا تھا کہ اگر نکاح کے بعد یہ مجھے باہر بھیج دے گا تو میں اس سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ ایاز مان گیا تھا۔ مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں تھی کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، لیکن جیسے ہی میں نے آپ کی بات سنی کہ آپ میرا ساتھ دیں گی تو میں بہت خوش ہو گئی تھی۔ یوں آپ نے ہمارے نکاح میں مدد کر دی، پر میں جیسے ہی اس کے ساتھ اس کے گھر گئی تو کہنے لگا کہ میں تمہیں 30 لاکھ روپے تو دے دوں گا جس سے تم باہر جا سکو گی، لیکن اس کے لیے تمہیں قیمت چکانی پڑے گی۔ نبیلہ نے یہ بات کی تو خاموش ہو گئی۔ اب وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، جبکہ مجھے ایاز پر غصہ آ رہا تھا۔ میں ایاز کو برا بھلا کہنے لگی، پر نبیلہ بولی کہ نہیں بھابی، اس سب میں ایاز کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو مجبور تھا، اس نے مجھے پا لیا تھا اور اب اسے شرط بھی پوری کرنی تھی، تبھی جیسے تیسے کر کے اس نے 30 لاکھ روپے دیے۔ مجھے اس سے یہ امید نہیں تھی، لیکن وہ 30 لاکھ جیسے ہی لے کر آیا تھا اس کے لیے اسے اب میری ضرورت پڑتی تھی۔ مجھے تو نبیلہ کی فکر ہونے لگی تھی۔ میں اس سے کہنے لگی کہ تم ٹھیک تو ہو نا، کسی نے تمہارے ساتھ زبردستی تو نہیں کی نا؟ جب نبیلہ بولی کہ بھابی، ابھی تک تو میں بالکل ٹھیک ہوں، میری عزت بھی محفوظ ہے، یہاں تک کہ میرے اپنے شوہر ایاز نے بھی میرے قریب آنے کی نہیں کوشش کی، پر میں جانتی ہوں کہ آگے میرے ساتھ کیا ہوگا۔ جن لوگوں سے 30 لاکھ روپے لیے ہیں ان لوگوں نے ایاز کے سامنے بہت بڑی فرمائش کی ہے۔ وہ فرمائش ہی تو ایاز آج مجھے بتا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اگر باہر جانا ہے اور اپنے خواب پورے کرنے ہیں تو اس فرمائش کو پورا کر دو اور اس کے بعد اپنی زندگی جی لینا۔ پر میں یہ کیسے کر سکتی ہوں؟ میں اپنے خواب پورے کرنے کے لیے اپنی عزت داؤ پر نہیں لگا سکتی۔ یوں میں نے نبیلہ کی بات سنی تو اسے کہنے لگی کہ دیکھو، اپنے خوابوں کو دفع کر دو، یہ خواب اتنے بڑے نہیں جتنی قیمتی تمہاری عزت ہے، اور واپس آ جاؤ۔ نبیلہ کہنے لگی کہ نہیں بھابی، واپسی کا تو کوئی امکان ہی نہیں ہے، پر اب میں اپنے خواب کے اتنے قریب ہوں، میں واپس نہیں مڑ سکتی، میں اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ نبیلہ کی زندگی آگے ہی تنگ تھی۔ میں نے اسے بٹھا کر بہت سمجھایا، پر اسے کوئی اثر نہ ہوا۔ میں ویسے ہی واپس آ گئی تھی۔ مجھے اب نبیلہ کا ہی خیال آتا رہتا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ اب تک اس نے اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے خود کو بیچ دیا ہوگا۔ میں ہر وقت گھبراتی رہتی تھی۔ میرے شوہر جب بھی مجھے دیکھتے تھے تو یہی کہتے تھے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم ہر وقت گھبرائی ہوئی کیوں رہتی ہو؟ پر میں تو چاہ کر بھی انہیں یہ راز نہیں بتا سکتی تھی کہ آخر نبیلہ کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور وہ اس وقت کام میں ملوث ہے جب ایک روز اچانک ہی میں اپنے شوہر کے ساتھ کھانے پر گئی ہوئی تھی۔ میری نظر برقعے میں موجود اس عورت پر پڑ گئی تھی۔ میں تو اس کی آنکھوں سے ہی پہچان گئی تھی کہ یہ نبیلہ ہے۔ وہ اپنے بھائی کو دیکھ کر جذباتی ہو رہی تھی، وہ کافی رو رہی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے واش روم جانا ہے۔ اس بارے میں نن سے ملنے چلی گئی، اس کے گلے لگ گئی اور اس سے کہنے لگی کیا تم نے وہ کام کر دیا؟ کیا تم نے اپنی عزت گنوا دی ہے؟ نبیلہ کہنے لگی کہ ہاں، میں نے وہ سب کر دیا ہے، پر یہ سب مجھے 2 مہینے تک ہی کرنا ہوگا، اور 2 مہینے کے بعد ہی میں باہر جا سکوں گی۔ میں یہ سن کر کافی گھبرا گئی تھی۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا کہ نبیلہ کس کام میں پڑ گئی ہے۔ یوں میں واپس آ گئی تھی۔
لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنی نند کو اس برے کام سے بچا کر رہوں گی۔ جب اچانک ہی ایک روز میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ تم جانتی ہو، آج کل تو لڑکیاں بھی کسی سے کم نہیں ہیں۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ شوہر کہنے لگا کہ آج کل کافی اسمگلنگ ہو رہی ہے، پولیس نے تو چھاپے بھی مارے ہیں اور ان لڑکوں کو گرفتار کیا ہے جو اسمگلنگ کر رہی ہیں۔ یہ سن کر مجھے نبیلہ کی یاد آنے لگی، کیونکہ اس رات اس نے مجھے جو بتایا تھا یہی تو تھا کہ ایاز نے اس سے کہا ہے کہ اسے 30 لاکھ تب ہی ملیں گے جب وہ 2 مہینے کے لیے ان 10 لوگوں کی اشیاء اسمگل کرے گی۔ اب میری نند اس غیر قانونی کاموں میں پڑ تو گئی تھی، اب وہ روز ہی برقع پہن کر اس کام کے لیے نکل جاتی تھی۔ اس کے پاس بیگ ہوتے تھے جس میں وہ مواد ہوتا تھا جو اسے اسمگلنگ کرنا ہوتا تھا۔ مجھے اس کی فکر ستانے لگی تھی۔ میں ایاز کے پاس گئی۔ میں نے جیسے ہی اس سے پوچھا تو کہنے لگا کہ نبیلہ تو مجھ سے دور چلی گئی ہے۔ وہ تو کہہ رہی تھی کہ اب آگے کا کام اس کو خود ہی کرنا ہوگا۔ میرا اس کے ساتھ یہیں تک تھا، اسے تو بس پیسے چاہیے تھے، تبھی تو اس نے مجھ سے نکاح کیا تھا۔ میں اس کی بات پر گھبرا گئی۔ میں اس سے کہنے لگی کہ کیا مطلب؟ جب وہ بولا کہ نبیلہ کو مجھ سے محبت ہی نہیں تھی، اسے تو بس اپنے خوابوں سے محبت تھی۔ اس کے خواب پورے ہو گئے، اسے 30 لاکھ روپے مل گئے۔ وہ جن کے ساتھ اسمگلنگ کرتی تھی انہی میں سے ایک نوجوان باہر رہتا تھا جس نے اسے کہہ دیا تھا کہ وہ اسے بھی ویزا لگوا کر دے گا۔ اب وہ اسی کے ساتھ رہتی تھی۔ نبیلہ نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ یہ سن کر میری روح فنا ہو گئی تھی۔ مجھے نبیلہ پر افسوس ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے اپنی آنکھوں پر غفلت کی پٹی باندھ لی ہو جو اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے ایاز کو ہوش دلایا کہ تم جانتے بھی ہو کہ پولیس نے اسمگلنگ والی لڑکیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ جب وہ کہنے لگا کہ بہت اچھا ہوا ہے، وہ لڑکی جتنی جذباتی ہے اسے ایک دفعہ تو ایسا دھچکا لگنا ہی چاہیے تھا۔ مجھے کوئی افسوس نہیں ہے۔ ایاز بے حس ہو گیا تھا۔ لیکن جب ایک روز اچانک ہی میرے شوہر مجھ پر برس پڑے، کہنے لگے تم نے نبیلہ کے ساتھ کیا کیا ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کہنے لگے نبیلہ کہاں ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ میں نہیں جانتی۔ جب وہ بولے کہ مجھے ایاز نے سچائی بتا دی ہے کہ تم نے ہی ان دونوں کو بھاگنے میں مدد کی تھی۔ یہ بات سن کر تو میرا رنگ اڑ گیا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ ایاز نے سارا راز میرے شوہر کو بتا دیا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ایاز کو پیسوں کی ضرورت تھی۔ میں نے جیسے ہی 2 لاکھ دینے کا وعدہ کیا تو اس نے مجھے ساری سچائی بتا دی اور وہ یوں بھاگ گیا کہ مجھے کافی افسوس ہو رہا تھا۔ میرے شوہر مجھ سے ناراض ہو گئے تھے، پر میں نے ان سے وعدہ کیا کہ یہ وقت ناراضگی کا نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ نبیلہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے ہمیں اس کے پاس جانا چاہیے۔ جب وہ کہنے لگے تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تمہاری بات کا کیا مطلب ہے؟ میں جان گئی تھی کہ ابھی میرے شوہر کو یہ نہیں پتا کہ نبیلہ کس کام میں ملوث ہے، کیونکہ ایاز نے انہیں آدھا سچ ہی بتایا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو ساری بات بتائی کہ ایاز نے اس کے سامنے یہی شرط رکھی تھی کہ پیسے اسے تبھی ملیں گے جب وہ اسمگلنگ کرے گی۔ یہ سن کر تو میرے شوہر کی سانسیں تھم گئی تھیں کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اگر اماں کو یہ بات پتہ چل گئی تو اماں نے تو تمہیں بھی اس گھر سے نکال دیں گی۔ میں اپنے شوہر سے معافی مانگنے لگی کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ نبیلہ کا یہ ارادہ ہے تو میں اس کی مدد کبھی بھی نہ کرتی۔ مجھے تو یہی لگتا تھا کہ نبیلہ ایاز کو پسند کرتی ہے اور ایاز ایک اچھا لڑکا ہے۔ نبیلہ کی شادی کہیں بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ تبھی میں نے اس پر ترس کھا کر اس کی مدد کی تھی۔ اگر نبیلہ کے ارادے مجھے پہلے ہی پتہ چل جاتے تو میں تو کبھی بھی اس کی شادی نہ کرواتی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہمیں نبیلہ کو جیل سے نکلوانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ہم لوگ پولیس اسٹیشن چلے گئے۔ پولیس کو ہم نے جیسے ہی نبیلہ کا بتایا تو پولیس کہنے لگی کہ نبیلہ کو رہائی نہیں مل سکتی کیونکہ نبیلہ ان سب کی لیڈر تھی۔ یہ سن کر تو میرے شوہر اور میری روح فنا ہو گئی۔ میرے شوہر پولیس والوں سے منتیں کرنے لگے کہ ایک دفعہ میری بہن سے ہمیں ملوا دیں۔ میری بہن کو کسی نے بھٹکایا ہے، وہ ایسے راستے میں کبھی نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ یہ سب ایک مجبوری کے تحت کر رہی ہے، اسے کسی نے مجبور کیا ہے۔ پولیس والوں نے کہا کہ دیکھیں کوئی خود سے یہ کام کرے یا کسی کے کہنے پر کرے، کام تو یہ غلط ہی ہے، اسی لیے
آپ کی بہن کو رہائی بالکل بھی نہیں مل سکتی۔ شوہر کی منتیں کرنے پر پولیس ہمیں نبیلہ سے ملوانے پر تیار ہو گئی۔ یوں ہم اس سے ملے۔ اس کا چہرہ کافی سوجا ہوا تھا۔ جیل میں مار پیٹ جو ہو رہی تھی، نبیلہ اپنے بھائی سے معافی مانگنے لگی کہ مجھے معاف کر دیں، میں نے بہت غلط کر دیا، پر میں اس جیل سے اب کبھی بھی رہا نہیں ہو سکوں گی۔ اماں مجھے کبھی بھی قبول نہیں کریں گی۔ میرا شوہر بہت جذباتی ہو گیا تھا۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ میں نبیلہ کو رہائی دلوا کر رہوں گا۔ تبھی اس نے ایک کمشنر سے بات کی تھی اور یوں نبیلہ رہا ہو گئی تھی، پر وہ جانتا تھا کہ اماں کبھی بھی اپنی بیٹی کو تسلیم نہیں کریں گی۔ تبھی اس نے نبیلہ کو چھپا رکھا تھا، لیکن اب ایک ہی حل تھا کہ نبیلہ کو باہر بھیج دیا جائے اور اس کے خواب پورے ہو جائیں، کیونکہ نبیلہ کو یہاں رہ کر کسی نے بھی قبول نہیں کرنا تھا۔ پر میرے شوہر نے اس کے سامنے شرط رکھی تھی کہ تم ایاز کے ساتھ باہر جاؤ گی، پر نبیلہ یہی ضد کرنے لگی کہ میں ایاز کے ساتھ ساری زندگی نہیں رہ سکتی، میں اس سے کبھی بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اپنے خواب پورے کرنے کے لیے مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا، اور اب جب میرے خواب پورے ہو رہے ہیں تو میں ایاز کے ساتھ اپنی زندگی کبھی نہیں جوڑوں گی۔ پر شوہر نے کہا کہ دیکھو، باہر جانے کے لیے تمہارا شادی شدہ ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ تمہیں پتہ ہو کہ تمہارا ہم سفر کون ہے، اور اس طرح تم آرام سے پڑھائی کر سکو گی۔ یوں نبیلہ کو اس شرط کے تحت باہر بھیج دیا گیا تھا، اور وہ ایاز کے ساتھ ہی باہر چلی گئی تھی۔ شوہر بہت ہی مطمئن تھا کہ اس نے اپنی بہن کو آرام سے باہر بھیج دیا ہے، لیکن میری ساس کو ابھی بھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ ہم دونوں جب بھی نبیلہ کا نام لیتے تھے تو ساس یہی کہتی تھی کہ وہ بد کردار تھی، تبھی اس کے شوہر نے اسے طلاق دی تھی۔ پر میں کیسی ماں ہوں جس نے اس کا ساتھ دیا اور سب کو یہی بتایا کہ اس کا شوہر مر گیا ہے؟ اگر اسی دن میں نے سب کو یہ بتا دیا ہوتا کہ اسے طلاق ہوئی ہے تو اس کی ہمت ہی نہ ہوتی کہ وہ ایسا قدم اٹھاتی، کیونکہ گاؤں والوں نے تو اسے زندہ زمین میں گاڑ دینا تھا۔ پر میری ہی ڈھیل کی وجہ سے اسے آج اس کا یہ حال ہوا ہے۔ پر میرا شوہر اپنی اماں کی باتیں سن کر خاموش ہی رہتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر اس نے اپنی اماں کو یہ سچائی بتا دی کہ نبیلہ کو اسی نے باہر بھیجا ہے تو ساس نے ہم سے بھی ناراض ہو جانا ہے۔ نبیلہ مجھ سے رابطے میں ہی تھی۔ وہ شرمندہ تھی کہ جو طریقہ اس نے اپنے خواب پورے کرنے کے لیے اپنایا تھا وہ بہت ہی غلط تھا، اور اب اسے احساس ہو گیا تھا کہ اسے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایاز بھی اپنی غلطی مانتا تھا کہ اسے نبیلہ کی سچائی سب کو بتا دینی چاہیے تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔